لما فصل طالوت بالجنود إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. حضرت طالوت کی عمارت پر جب قوم نے نشانی دیکھ لی، وہ تابوت اور صندوق جس میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے تبرکات موجود تھے، واپس آ گئے طالوت کے سامنے اور ساری قوم نے اس کو دیکھ لیا۔ اب ان کو یقین آ گیا کہ واقعتاً طالوت کی عمارت وہ 100% صحیح ہے۔ چنانچہ لشکر تیار ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 90,000 کا لشکر تیار ہو گیا تھا، اور بعض میں ہے کہ 3 لاکھ کا یہ لشکر تھا، لیکن اس میں مخلص بھی تھے اور کچھ جذباتی منافق بھی تھے۔ تو چونکہ ایسے جذباتی منافقین کا کوئی کردار نہیں ہوتا جنگوں میں، اس لیے حضرت طالوت نے مخلص اور منافق کو الگ کرنے کے لیے ایک ابتلا اور امتحان ان کے اوپر قائم کیا۔ وہ یہ کہ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، کہا اس نہر کو عبور کرتے ہوئے اس نہر کا پانی نہیں پینا۔ اگر کسی کو بہت پیاس ہو تو وہ ایک چلو بھر کے صرف پی لے، لیکن یہ بھی رخصت کا درجہ ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ وہ چلو بھر بھی نہیں پینا۔ احکامات کی 2 قسمیں اصول میں آپ نے پڑھی، کچھ عزیمت درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ رخصت کے درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے عزیمت یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے فرائض۔ رخصت کا درجہ یہ ہے کہ اگر بیمار ہے، تکلیف ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اجازت دی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عزیمت کا درجہ یہ تھا کہ بالکل چکھنا بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ بھی نہیں بھرنا۔ جو اس پر عمل کر سکے وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر کوئی حد سے زیادہ پیاسا اور مجبور ہو تو اس کے لیے رخصت کا درجہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک چلو بھر پی لے بس۔ اب قوم نے جو منافق قسم کے لوگ تھے نہ برداشت کر سکے، شدت کی پیاس تھی، لیکن خوب جی بھر کے پیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھول گئے۔ پیٹ پھولنے کی وجہ سے وہ کہنے لگے ہم سے تو آگے سفر کرنا ہی ناممکن ہے۔ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہی تو مقصد تھا کہ جنہوں نے بیٹھنا ہے ادھر سے ہی بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ سے جو بھاگتا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں جم کے کھڑا ہونا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا ہوتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبائر گناہوں کی فہرست بتائی ہے احادیث میں، اس میں ایک التولی من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اور سورت انفال میں جہاں جنگی قوانین بیان ہوں گے 9ویں پارے میں، تو وہاں پر قرآن نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آؤ مت بھاگو، بھاگنا نہیں ہے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، جو میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ تو اللہ کے غضب کے نیچے آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی اس کے اوپر۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اگر ایک بھاگے گا تو اس کے دیکھا دیکھی اور بھی بھاگیں گے، تو مسلمانوں کی جو فوج ہوگی وہ قلت کا شکار ہو جائے گی، اور قلت کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ فتح شکست میں بدل جائے، اس لیے کہا بھاگنا نہیں۔ بہرحال یہ ایک امتحانی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں مخلص مسلمان وہ تو اس عزیمت پہ عمل کیا انہوں نے، یا کسی نے پیا تو چلو بھر پیا، اور اللہ نے اسی ایک چلو پانی کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے خوب جی بھر کے پیا پیٹ پھول گئے، آگے جانے کی سکت نہ رہی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ادھر ہی الگ ہو گئے، اور یہی مقصد تھا کہ یہ ادھر ہی الگ ہو جائیں اگر ہونا چاہتے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کو لے کر باہر نکلے، فصل الگ ہوئے، یعنی اپنے شہر سے الگ ہوئے اور سفر پر شروع کیا اپنے سفر کو، تو قال فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے والا ہے تمہاری اس نہر سے، پانی سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو بھی اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھ سے نہیں ہونے کا مطلب میرے لشکر کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے اس نہر کے پانی کے ذریعے، تو وہ نبی تو تھے نہیں، تو نبی نہیں تھے تو انہوں نے ان اللہ مبتلیکم کیسے کہہ دیا؟ نبی کے اوپر تو اللہ وحی بھیجتے ہیں، اور اس وحی کے ذریعے نبی اپنی فوجیوں کو، ساتھیوں کو اللہ کا پیغام سناتا ہے، تو یہ نبی تو تھے نہیں، نبی تو حضرت شموئیل تھے جنہوں نے ان کی امارت کا اعلان کیا تھا کہ طالوت کو تمہارے اوپر اللہ نے امیر مقرر کیا ہے۔ تو اللہ کی بات ان کو کیسے معلوم ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الہام ہوا تھا۔ بعض امتی بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات القاء کر دیتے ہیں، تو یہ القائی حکم تھا اللہ کی طرف سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت شموئیل نے ان کو یہ بات بتلائی ہو کہ جو اپنا لشکر ہے اس لشکر کو پہلے کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے، اور اس کی تجویز انہوں نے وحی کے ذریعے ان کو بتلائی، اللہ نے ان کو بتلائی حضرت شموئیل کو، اور انہوں نے پھر ان کو بتلائی، یا تو وحی کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے ان تک بات پہنچی، یا خود اللہ نے ان کے دل میں القاء فرما دی۔ اور یہ امتی کے دل میں کوئی بات القاء ہو جائے یہ بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک ملہم اور محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے اندر وہ محدث جس کے دل میں اللہ براہ راست باتیں القاء کرتا ہے، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔
تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نے بتایا تھا ابتدا میں 15-16 مقامات ایسے ہیں جہاں وحی کے آنے سے پہلے ان کے دل میں اللہ جو بات ڈالتے تھے وہ حضور کے سامنے اسی خواہش کا اظہار کرتے اور اسی کے مطابق پھر اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ ان کو موافقات عمر کہتے ہیں، یعنی وہ مقامات جہاں وحی نے عمر کی موافقت کی۔ جی فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جو تو خوب جی بھر کے پیے گا پانی اس نہر کا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس کو چکھے گا بھی نہیں وہ مجھ سے ہے۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اگر کوئی پینا چاہتے ہیں تو ایک غرفہ اپنے ہاتھ سے چلو بھر پی لے۔ اب لفظوں کا تقابل دیکھو اور ایک نقطہ سمجھ لو۔ فمن شرب فلیس منی، جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس کے تقابل کا تقاضا یہ تھا فمن شرب کے بعد ومن لم یشرب، ومن لم جو پیے وہ مجھ سے نہیں ہے اور جو نہ پیے وہ مجھ سے ہے۔ فہو منی فانہ منی، شاربہ کی آگے ضد شاربہ کا مد مقابل کیا بننا چاہیے؟ من لم یشرب، جو نہ پیے وہ میرے سے ہوگا، لیکن لم یشرب کی بجائے لفظ اللہ نے کیا بولا؟ لم یطعم، من لم یطعم۔ یہی عزیمت کے حکم کی طرف اشارہ ہے کہ اصل عزیمت کا حکم، اصل اعلی حکم تو یہ ہے کہ چکھنا بھی نہیں۔ طعم یطعم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکھنا، پینا تو کجا، اصل حکم کیا ہے کہ چکھنا بھی نہیں، صبر کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے پابندی لگائی تھی کہ ابھی جو پانی کی شدت کی پیاس میں پانی کو نہ پینے کے حکم میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آگے جان کیسے کٹائے گا؟ جو پیاس والی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کے راستے میں جان کٹانا یہ تو اس سے اعلیٰ حکم ہے۔ تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ ہاں آگے رخصت کا درجہ بتایا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، رخصت یہ ہے کہ چلو اگر کسی کو شدت کی پیاس ہو اور برداشت نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ایک چلو بھر پی لے، اور اسی ایک چلو پہ صبر کر لے گا تو وہی اس کی پیاس بجھنے کا اللہ تعالی سبب بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس تو اللہ نے بجھانی ہوتی ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ سبب اگر اللہ کا حکم آدمی مقدم رکھے تو اس تھوڑی چیز کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور اگر اس نے اللہ کے حکم کو مقدم نہ سمجھا تو پھر روٹی کے اندر بھوک دور کرنے کا مادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ وہ مادہ چھین لے، ختم کر دے، روٹیوں کی روٹیاں انبار اور گٹھڑ آدمی کھاتا جائے گا اور بھوک ختم نہیں ہوگی۔ پیاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ پیاس بجھانا چاہے تو جیسے یہاں پر ایک چلو پانی سے بھی اللہ پیاس بجھا دے گا، اور اگر اللہ اس پانی سے پیاس بجھانے کا مادہ ختم کر دے تو وہ بالٹیوں کی بالٹیاں پی جائے گا تو پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ فشربوا منہ، پیا انہوں نے، یعنی اکثر نے پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے بچے جنہوں نے اس حکم کی پابندی کی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف 313 بچے، 3 لاکھ کی فوج، یا دوسرا قول 90,000 میں سے کتنے بچے؟ 313 صرف بچے، باقی سب نے پانی پیا۔ چانٹی ہو گئی، اب 313 کو
لے کر چلے. فلما جاوزہ ہوا، جب نہر کو عبور کر لیا، جاوزہ ضمیر نہر کی طرف، جب حضرت طالوت، ہوا ضمیر حضرت طالوت کی طرف، جب اس نہر کو عبور کر لیا ہوا حضرت طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، قالوا تو کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نہیں طاقت ہمارے اندر آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی. یہ جالوت دشمن قوم کا سردار تھا. کہنے لگا جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. قال الذین یظنون، بولے وہ لوگ جو یقین کرنے والے تھے. یہاں ظن بمانی یقین کے ہیں، جن کو یقین تھا کس کا؟ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی دنیا میں جتنی لمبی بھی زندگی مل جائے پھر بھی آخر فنا ہے اور ہلاکت ہے اور موت ہے. اصل تو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی. تو جن کو اللہ کی ملاقات، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین تھا، وہ بولے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، او اللہ کے بندے گھبراتے کیا ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اپنی قلت کی وجہ سے گھبرا رہے ہو کہ کہاں ہم 313 اور کہاں مقابلے میں 90,000. 313 اور 90,000 یا 3 لاکھ کا کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی جنگ ہے؟ لیکن جو انتہائی اعلی درجے یقین کا درجہ رکھنے والے تھے، وہ کیا بولے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے مقامات پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن بڑے لشکروں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، باذن اللہ. تو باذن اللہ میں یہ اشارہ کیا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، یہ طالوت اور اس کا لشکر، جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوا، صفیں بند گئیں، تو یہ دعا مانگنے لگے. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار پلٹ دے ہمارے اوپر صبر کو. افرغ، افرغ یفرغ افراغ ہوتا ہے پلٹ دینا. بالٹی پانی دی بھرو تے اکٹھی 21 دفعہ بیٹ چھڈو، اس کو کہتے ہیں افراغا. پلٹ دیا ایک ہی دفعہ. تو کیا دعا مانگنے لگے؟ اللہ آج تھوڑا صبر کافی نہیں ہونا، اللہ آج تو صبر کو پلٹ دے. جیسے اکٹھا پانی پلٹ دیا جاتا ہے زمین پہ، اتنی زیادہ مقدار میں ہمارے اوپر صبر کو پلٹ دے. کیونکہ بظاہر حالات یہ بتلاتے ہیں کہ شاید ہمیں فتح نہیں ہوگی، ہم بہت تھوڑی مقدار میں ہیں، لیکن ہم نے جم کے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. اللہ تو ہمیں قوت نصیب فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھنا، ہم کہیں بھاگ نہ پڑیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم پہ ہمیں مدد نصیب فرما. اس سے معلوم ہوا کہ قوت ایمانی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے قوت زیادہ بھی ہو تو تب بھی اپنی قوت پہ ناز نہیں کرنا. ابھی تو چلو قوت تھوڑی تھی ان کی،
لیکن قوت زیادہ ہو تو تب بھی کہا اپنی قوت پہ ناز نہ کرو، پھر بھی اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، دعاؤں کا اہتمام رکھنا ہے۔ اور ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دعا مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث میں پاک میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کبھی کبھی دعا قضاء و قدر کے فیصلے بھی تبدیل کر دیتی، تقدیروں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھ کر علماء پریشان ہوئے، ادھر تو تقدیر کے بارے میں فیصلہ ہے کہ تقدیر تو اٹل ہے، تقدیر تو نہیں بدلتی، کچھ کا کچھ ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے؟ تو کہا یہاں پر دعا کا وزن اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ حقیقت میں تقدیر نہیں بدلتی، کائنات میں اگر کوئی شے تقدیر کو بدل سکتی ہوتی تو وہ دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل دیتی، ورنہ تقدیر مبرم، مبرم کا معنی اٹل، اللہ کے اٹل فیصلے ہیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار، ہر کام میں اللہ سے رابطہ، اللہ سے جوڑ رہے، اللہ سے رابطہ رہے، اللہ ایسے بندے کو پھر کبھی مایوس نہیں کرتے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس انہوں نے شکست دے دی جالوتیوں کو، کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داؤد بکریاں چراتے تھے، ابھی چھوٹی عمر کے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ ان کے 7 بھائی لشکر کے اندر تھے، طالوت کے ساتھ 7 بھائی پہلے سے لشکر میں موجود ہیں۔ یہ بکریاں چرا رہے تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آج یہ لشکر جو اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے، میرے 7 بھائی اس میں حصہ لے رہے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں۔ بکریوں کو وہیں اللہ کے سپرد کیا اور چھوڑ دیا، اور لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو اٹھا لیا، آگے چلے۔ جالوت بہت بڑا قد آور پہلوان، بڑا باڈی بلڈر، اب اس نے للکارا، آؤ بھائی کوئی میدان میں میرے مقابلے کے لیے آ سکتا ہے؟ تو بظاہر اس کی پہلوانی، اس کا سڈول جسم، اس کا قد، سب کچھ دیکھ کر کسی کا کوئی اس کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت داؤد آگے چل پڑے۔ اب وہ سارے کے سارے بدن کو اس نے لوہے کی زرہ سے چھپایا ہوا تھا۔ لوہے کا ہتھیار ہوتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے، تاکہ تیر، تلوار یا نیزے کا کوئی اثر نہ ہو اس کے اوپر۔ صرف آنکھیں خالی تھیں۔ ان کے پاس فلاخن تھی، فلاخن کھبانی جان دے ہو؟ کھبانی کو عربی میں فلاخن کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے ماہر تھے، جس کے ذریعے پرندوں کو گھما کے مارا جاتا ہے۔ تو وہی پتھر جو راستے میں پڑا تھا، وہ انہوں نے اپنی اس فلاخن کھبانی کے اندر رکھا، اور جو گھما کے مارا تو سیدھا ان کی اس آنکھ میں لگا اور پار ہو گیا، وہیں پر گرا۔
سارا لشکر بھاگ نکلا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ دیکھو نشانہ کتنا، سارا جسم تو ویسے لوہے میں گرا ہوا ہے، صرف آنکھ کی جگہ خالی ہے، اور انہوں نے اس کے ذریعے نشانہ بنایا، سیدھا آنکھ میں پڑا، اور اس زور کا کہ وہ پار ہو گیا، دماغ سے پیچھے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ سبحان اللہ۔ اسی داؤد علیہ السلام کو بعد میں جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دے دیا ان کو ملک، یعنی سلطنت، کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ والحکمت، اور حکمت مراد نبوت، بعد میں یہ حضرت داؤد بادشاہ بھی بنے اور بادشاہت کے ساتھ نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھلایا جو کچھ اللہ نے چاہا، یعنی احکامات شریعت، اس دور کے اعتبار سے جو شریعت کے احکامات تھے وہ بھی سکھلا دیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، یہاں سے جہاد اور قتال کی مشروعیت کی پہلی وجہ، پہلی علت، یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کیوں فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا کہ اگر جہاد کے ذریعے کافر کا زور نہ توڑا جاتا تو یہ پارٹیاں اور جماعتیں ایک دوسرے کو کچل کے رکھ دیتی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہوتا دفع کرنا، توڑنا زور کا لوگوں کو، بعضہم، بعضوں کے زور کو، ببعضٍ، بعض دوسروں کے ذریعے، تو پہلے بعضہم سے مراد فسادی کافر اور ببعضٍ سے مراد مسلمان، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے فسادیوں کے زور کو ختم نہ کرتا تو لفسدت الارض، پھر تو یہ مفسد، یہ فسادی لوگ زمین کے اندر فساد ڈالتے، یہ تو ظلم اور جبر و تشدد کرتے کرتے یہ غریب عوام کو پیس کے رکھ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے جہاد کا فریضہ یہ مشروع فرمایا، اس کو شروع کیا تاکہ اس جہاد کے ذریعے ظالموں اور جابروں کے زور کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر بہت ہی فضل والے ہیں، بہت ہی رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس جہاد والی نعمت کے ذریعے اللہ نے شفقت فرمائی لوگوں پر، اور ان فسادیوں کے لیے دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ مسلمانوں کو کہا اٹھو اٹھو اور نکلو میدان میں اور ان فسادیوں کو ختم کرو۔ یہ جہاد کی پہلی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، میں نے جہاد کو کیوں فرض کیا؟ ظالموں کا ظلم توڑنے کے لیے، فسادیوں کے فساد کو دفع کرنے کے لیے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ابھی جہاد کا یہ مضمون آگے بھی چلتا رہے گا، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر یہاں حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیل بیان فرمائی۔ تلک آیات اللہ، یہ واقعات، آیات اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہی جالوت اور طالوت کے واقعات، اور اسی طرح اس سے پہلے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں جو لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے، اور الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تو وہ جنگل میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، پھر نبی حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، پھر وہ زندہ ہوئے، دوبارہ اللہ نے ان کو کچھ موقع دے دیا۔ تو یہ واقعات تلک آیات اللہ سے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ میرے نبی یہ واقعات ہم نے آپ کو جو بتائے ہیں، آپ کو ان کی خبر نہیں تھی، آپ کو ان کا پتہ بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ نتلوہا علیک بالحق،
ہم نے وحی کے ذریعے پڑھے حق بات کے ساتھ، سچے سچے یہ واقعات آپ کو سنائے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ واقعات بتلانا یہی دلیل ہے کہ یہ وحی سے واقعات سچے نبی کی طرف اترتے ہیں، جھوٹے نبی کی طرف وحی نہیں اترتی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ توجہ توجہ، مرزا قادیانی اپنی کتابوں کو لکھ کر اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ دیکھو میں نے کتنی کتابیں لکھی، دیکھو میں نے کتنے رسالے چھوٹے بڑے اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی، اور یہ کتابیں لکھنا یہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن سمجھو نبی پر کتابیں اترتی ہیں، نبی کتابیں لکھا نہیں کرتا۔ ہاں، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ سچی کتابیں اور سچی وحی ہم آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے اس وحی پڑھنے اور اتارنے سے آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل مل گئی کہ یہ وحی سچے نبی کی طرف اترتی ہے، جھوٹوں کی طرف اللہ کی وحی۔ اور یہی واقعات جن کا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کے اوپر وحی کے ذریعے ان واقعات کے بتلانے کی ضرورت نہ تھی۔ جب ہم نے آپ کو یہ سارے واقعات بتلائے تو یہ دلیل ہے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ ان تاکید کے لیے، پھر کاف ضمیر ضمائر سب معرفہ ہوتی ہیں، پھر المرسلین خبر ہے اس کی، خبر پھر معرفہ معرف باللام، اور لمن المرسلین من کے اوپر لام تاکید کا۔ یہ ساری تاکیدیں ذکر کر کے فرمایا میرے نبی آپ کو اپنی نبوت میں ذرہ شک تک نہیں گزرنا چاہیے، آپ تو اللہ کے سچے رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ واقعات ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلائے ہیں، اور یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے اوپر اتری ہے۔ تو سچے نبیوں کے اوپر وحی اترتی ہے، کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ لکھا نہیں کرتے، اور یہی لکھنا ہی تو اس کی کیا ہے، اس کے جھوٹ کی دلیل۔ حضور تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جو سکولوں میں اور کالجوں میں پڑھا ہو اور لوگوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، وہ کہاں نبی ہے؟ فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے وہ بھی سارے برحق رسول تھے، لیکن فرق مراتب ہر شعبے اور ہر طبقے کے اندر ہم نے رکھا ہے۔ بعضوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بعضوں کا ان سے کم ہوتا ہے، اور یہ سارے رسولوں اور نبیوں کے اندر بھی فرق تھا مرتبے کا۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، جیسے رسولوں میں سارے رسول برابر نہیں تو نبیوں میں بھی سارے نبی برابر نہیں۔ نبی اور رسول میں مشہور قول کے مطابق فرق یہی ہوتا ہے کہ نبی جس کی طرف وحی تو ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت جدیدہ بھی ہو، کبھی کبھی اس کو شریعت جدیدہ مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی پہلے رسول کی شریعت کا تابع ہوتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ رسول نئی شریعت اور نئی کتاب اس کے پاس اپنی ہوتی ہے، تو رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت کو کہتے ہیں، اور نبی جو پچھلی شریعت کا تابع ہوتا ہے، پچھلی شریعت کا تابع۔ ہاں، تو رسولوں میں بھی سارے رسول برابر نہیں، اور نبیوں میں سارے نبی بھی برابر نہیں، بلکہ بعضوں کو بعضوں پر اللہ نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ،
یہ آگے مثال بیان فرما دی کیسے بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے. منہم من کلم اللہ، بعض تو ایسے رسول تھے جن کے ساتھ اللہ نے کلام کی. تو اللہ نے سارے نبیوں کے ساتھ کلام تو کی، تو پھر اس کی فضیلت کیا ہوئی؟ ہم یہاں پر لفظ نکالیں گے بلا واسطہ. بعض رسولوں کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ فرشتے کے کلام کی. ویسے تو ہر نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ جبریل امین کے واسطے سے کلام ہوتی ہے. من کلم اللہ، بعض ایسے جن سے بلا واسطہ اللہ نے کلام کی. ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجات کو بلند فرمایا. بعضوں کے درجات کو بلند فرمایا. یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے کلی فضیلت مراد ہے. تو بعض جزوی فضائل تو بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن کلی حیثیت سے اگر فضیلت حاصل ہے سارے نبیوں پر تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا فرمائے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو. کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ماں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. لیکن عیسیٰ کا ذکر جہاں پر بھی قرآن میں مختلف پاروں میں آئے گا، یا مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم. مریم کا بیٹا مسیح، مریم کا بیٹا عیسیٰ. اس میں نکتہ یہ ہے کہ یہودیوں کی تردید مقصود ہے. اللہ نے اپنے کلمہ کن سے مریم سے بغیر شادی کے، بغیر خامند کے عیسیٰ بیٹا پیدا کر دیا تھا. عام طور پر باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ کا باپ ذکر نہ کرنا اور ماں کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی باپ نہیں تھا. اگر باپ ہوتا تو باپ ہی کا نام لیا جاتا عام قانون کے مطابق آدمی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے کے اندر عیسیٰ پیدا ہوا، نعوذ باللہ. تو ان کی تردید ہو گئی کہ نہیں، اگر وہ اس طرح ہوتا تو عیسیٰ بن یوسف ذکر کیا جاتا، نہ کہ عیسیٰ بن مریم. اور وہاں پر دوسرے نمبر پہ عیسیٰ کی بھی، عیسیٰ بن مریم کے جو متبعین عیسائی ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ تو مریم کا بیٹا ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے. اور جو کسی کا بیٹا ہو وہ الہ و مشکل کشا نہیں ہو سکتا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل بھی، معجزات بھی عطا فرمائے اور ان کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعے. روح القدس یہ لقب ہے حضرت جبریل کا، اور یہ امتیازی فضیلت تھی عیسیٰ بن مریم کی. پہلے پارے کے اندر اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا. یہ امتیازی خصوصیت کیا تھی کہ ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے جبریل. باقی سارے نبیوں کے پاس آتے، اللہ کا پیغام سنا کے واپس چلا جاتا. لیکن چونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رکھے تھے، قتل کی سازش کر رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر ان کو عیسیٰ کا رفیق سفر بنا دیا، ساتھی بنا دیا. جب کبھی بھی گھر سے وہ نکلتے تو حضرت جبریل ساتھ ہو جاتے، اور اگر کوئی مزاحمت کرنی پڑتی تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے اس سارے لشکر کو یا اس طبقے کو پیچھے ہٹا دیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا وہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ خاص امتیازی خصوصیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ہر وقت رات دن جبریل ان کے ساتھ رہتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اس آیت سے دوسری وجہ قتال کی مشروعیت کی اللہ نے بیان فرمائی. پہلی وجہ تو پچھلے صفحے پر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، قتال کے ذریعے، جہاد کے ذریعے اللہ
فسادیوں اور ظالموں کے ظلم کو اور فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری وجہ اس جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کی طاقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ چاہتا آسمان سے کوئی آفت سماوی بھیج کر، جیسے پہلی قوموں کو تباہ کیا تھا، قوم نوح کو تباہ کیا سیلاب بھیج کر، قوم مدین کو تباہ کیا، آسمان سے آگ برسائی اور ان کو جلا کے راکھ کر دیا، قوم عاد کے اوپر ہوا چلی، قوم سمود کے اوپر زلزلہ آیا، تو اس طرح بھی کافروں کا اللہ خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے زور کو توڑا اور ان کی طاقت کو توڑا، تاکہ مومن وہ جہاد کے ذریعے ان کافروں کا مقابلہ کرے اور حق مسئلے کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ان نبیوں کے بعد لوگ آپس میں اختلاف دین میں کر کے لڑتے نہ، مقتتل الذین، نہ لڑائی کرتے، نہ آپس میں جہاد کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مجبور کر دیتا ان دلائل کے سمجھنے اور ماننے پر، یعنی ان کا اختیار انکار کرنے کا اختیار ہی سلب کر لیتا، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مسئلے کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ایسا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تقاریر سن کر وہ آگے سے ماننے پر مجبور ہوتے اور اختلاف کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی اللہ نہ رکھتے، تو پھر وہ جبری ایمان بن جاتا، پھر وہ اختیاری ایمان نہ ہوتا، اور اگر یہ جبری ایمان بن جاتا تو اللہ کو جبری ایمان تو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے مومنوں کو اور کافروں کو سب کو اختیار دیا، کون ہے جو اپنے اختیار سے مانتا ہے اور کون ہے جو اختیار سے نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے، کیونکہ آخرت کی سزا وہ اسی اختیاری ایمان کے لانے نہ لانے پر ہوگی۔ اختیاری اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور اگر ایمان قبول نہیں کرے گا، اختیار سے رد کرے گا، تو اسی پر اس کو سزا ہوگی جہنم کی۔ اور اگر انسان کو ایمان پر مجبور کر دیا جاتا تو مجبور کرنے کی وجہ سے پھر سزا و جزا کا یہ حکمت ہی ختم ہو کے رہ جاتی۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ ان کے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن اختیار دینے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اختیار سے کفریہ راستہ اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اب پھر مومنوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، لیکن فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لڑتے ہی نہ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ بات جو پہلے وَلَوْ شَاءَ اللہ سے شروع کی تھی تو اسی کو دوبارہ ذکر کیا، مَقْتَتَلُوا، یہ لڑتے نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یفعل ما یرید، اور اللہ نے یہی چاہا کہ ان کو اختیار دیا جائے، اور اختیار سے جو ایمان قبول کرتا ہے اس کی مرضی، جو نہیں قبول کرتا اپنے کفر کے راستے پر چلے۔ پھر ان کی آپس کے اندر جہاد کے ذریعے لڑائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ مسئلہ چل رہا تھا جہاد کا مضمون پیچھے، اب جہاد کے ساتھ پھر انفاق کا ذکر ہے، کیونکہ مال خرچ کیے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے،
من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس دن کوئی سودا سلف نہیں ہوگا، لا بیع فیہ، اور دنیا میں اپنے مالی ضروریات والی چیزیں وہ بازاروں میں منڈیوں میں جا کر خرید سکتے ہو، لیکن قیامت والے دن کوئی ایسا بازار نہیں لگے گا جہاں سے نیکیاں خریدی جا سکیں۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کما لو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو، ورنہ اس دن نہ تو کوئی بیع کی صورت بنے گی ولا خلہ، نہ دوستی ہوگی۔ دوستی ہونے کا مطلب کہ کوئی دوست کسی دوست کے پاس جائے، آج مجھے اتنی نیکیاں کم پڑ رہی ہیں تو مجھے کوئی نیکی دے دے، میرا کام بن جائے۔ دوستی کی بنا پر کوئی نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، کہے گا مجھے خود ضرورت ہے بھائی، تمہیں میں کہاں سے دوں۔ ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارشیں ہوں گی وہاں پر۔ تو سفارش تو ہوگی، لیکن یہاں کس سفارش کی نفی کی جا رہی ہے؟ شفاعت قہری کی، جو مشرکوں نے گھڑ رکھی تھی اور اپنا رکھی تھی، شیطان نے یہ سفارش کا مفہوم ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ جن بزرگوں کے نام پر تم دنیا میں منتیں منوتیاں نیازیں چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن تمہاری سفارشیں کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جائے گا اور تمہاری کامیابی ہو جائے گی، تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی، لا شفاعہ، لا شفاعہ۔ دوسری سفارش جو ایک مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ کی اجازت سے سفارشیں ہوں گی، تو وہ سفارشیں بالکل ہوں گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور یہ کافر مشرک ہو کر ظالم بن گئے، ظالمون بمانے مشرکون۔ ان الشرک لظلم عظیم، لہذا شرک کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن میں جگہ جگہ۔ تو فرمایا یہ کافر جنہوں نے یہ ایک خیال سفارش کا گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ اللہ کے سامنے سفارشیں کریں گے اور اللہ ان کی سفارشوں پر مجبور ہو جائے گا، ایسا نظریہ کافروں کا ہے، اور ایسا نظریہ ان مشرک ظالموں نے گڑھ رکھا ہے۔ شریعت میں ایسے نظریے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ تیسری بار دعوی سورت کو پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہی مالک و مختار ہے۔ اب اس دعوے پر 7 دلیلیں اللہ نے پیش کی اس آیت الکرسی میں، جو کہ اس آیت کا لقب ہے آیت الکرسی، کیونکہ اسی کے آخری جملے میں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ کیوں معبود برحق ہے؟ پہلی دلیل الحی، وہ زندہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا۔ دوسری دلیل القیوم، وہ خود بھی قائم ہے اور سارے جہان کو بھی اس نے قائم کر رکھا ہے، سہارا دے رکھا ہے۔ قیوم کا معنی دوسرے چیز کو سہارا دینا، اللہ نے ساری کائنات کو سہارا دے رکھا ہے۔ تیسری دلیل لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند کے وقت میں تو بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اونگ اور نیند کے وقت میں بندے کو کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو سنبھالنا ہے اور سہارا دینا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جب اس پر غفلت طاری ہو گئی نیند کی وجہ سے، تو وہ کائنات کی ضرورتیں کون پوری کرے؟ اس لیے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ چوتھی دلیل
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لام تملیک کا، سارے آسمان و زمین کی مخلوقات اس کی ملک میں، اور جو کسی کی ملک میں چیز ہوتی ہے وہ اختیار نہیں رکھتی، اختیار تو اس کا ہوتا ہے جس کی ملک میں وہ ہوں گے، جو خود دوسرے کی مملوک ہوتی ہے وہ اختیارات کی مالک نہیں ہوتی۔ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون وہ ذات ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اسی کی اجازت سے۔ ہاں اجازت سے سفارش ہوگی، جس کو شفاعت اذنی کہتے ہیں، شفاعت قہری کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جانتا ہے جو کچھ ما بین ایدیہم ان سے پہلے گزر چکا، وما خلف ان سے آگے آئے گا، وما خلفہم اور جو پیچھے گزر چکا، یعنی ما خلفہم ما کانا کے معنی میں، اور ما بین ایدیہم آئندہ کے حالات، ما یکونوں کے معنی میں۔ تو ما کانا و ما یکون کا سارا علم کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، لیکن مشرک کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ما کانا و ما یکون کا جمیع علم رکھتے ہیں، جو کچھ پہلے گزر چکا، جو کچھ آئندہ آگے ہوگا، سب کا علم حضور کو دے دیا گیا۔ یہ مشرک نے عقیدہ گھڑا، اور یہ عقیدے گھڑنے میں 3 قول کیے ہیں انہوں نے، 3 قول۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ یہ ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا۔ دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ حضور شب معراج کو جب گئے تو اللہ نے یہ عقیدہ دے دیا، یہ درجہ دے دیا۔ اور تیسرا نظریہ یہ اپنایا کہ موت سے کچھ وقت پہلے اللہ نے یہ خزانے علم کے سارے اپنے نبی کے سپرد کر دیے۔ سمجھیو، الامن والعلا احمد رضا خان کی کتاب ہے، الامن والعلا، اس کے اندر یہ نظریات، یہ عقائد کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک انوار آفتاب صداقت ان کی کتاب ہے۔ تو جو پہلے 2 نظریے ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، انوار آفتاب صداقت، ان کا ایک ملا لدھیانوی ہے، اس کی لکھی ہوئی۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں حضور تھے تو سب ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا گیا، اور دوسری جگہ اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب حضور معراج پر گئے تو سارا اگلا پچھلا ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا۔ لیکن ایک مسلمان موحد کا عقیدہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما کانا و ما یکون کا سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کے علم کا الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اللہ خود جو کچھ دے دے، خود جتنا علم کسی کو دے دے اور بتلا دے تو اتنا تو وہ جان سکتے ہیں، لیکن جمیع ما کان و ما یکون کا علم نہ اللہ نے کسی کو دیا، نہ کسی کو خود بخود حاصل ہے، نہ کسی کی عطا سے حاصل ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین کے اندر بہت وسیع ہے۔ یہاں کرسی کے 2 معنی کیے گئے، ایک معنی علم، وسع کرسیہ اے علمہ، آسمان و زمین کے اندر اس کا علم وسیع ہے، اس کی وسعت علمی، یا دوسرا معنی اس کی قدرت، کرسی کا معنی قدرت اور حکومت یا سلطنت،
آسمانوں کے اندر اسی کا ملک، اسی کی قدرت وہ وسیع ہے، زمین میں بھی آسمان میں بھی۔ اس کی قدرت کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں چل سکتا، نہیں گر سکتا۔ ولا یعودہ حفظہما، آدھا یعودہ کا معنی ہوتا ہے تھکنا، اس کو نہیں تھکاتی حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت۔ آسمان و زمین کی حفاظت کرنے سے اللہ تھکتا بھی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بہت بلند و بالا اور عظمت والا۔ اب ایک نقطہ سمجھو، اس میں 7 صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ پہلی صفت آئی الحی القیوم۔ الحی اور القیوم دونوں معرف باللام معرفہ۔ تو معرف باللام معرفہ جو ہے یہ بھی حصر پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور آخری جو صفت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ مبتدا، العلی العظیم خبر معرف باللام، یہاں پھر معرفہ، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں، فائدہ حصر کا۔ اور یہ قانون ہے کہ کسی عبارت کے پہلے اور آخری دونوں جملوں میں حصر پایا جائے، درمیان میں سارے جملوں کے اندر حصر ہوگا۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے جملے میں حصر ہو، آخری میں حصر ہو، درمیان میں اگرچہ حصر پر دلالت کرنے والے کوئی لفظ یا کوئی حرف موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ سارے جملوں میں حصر مانا جائے گا۔ تو درمیان میں 7 صفتیں جو موجود ہیں، ان 7 کے اندر کیا ہے؟ حصر مانا جائے گا۔ کیا مطلب؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کے نیند اونگ نہیں آتی، اور کوئی نیند اور اونگ سے بچ نہیں سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں تو ویسے ہی حصر موجود ہے، لہو خبر مقدم اور ما فی السماوات و ما فی الارض مبتدا مؤخر ہے، تقدیم تاخیر سے حصر آ گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں پر الا باذنہ کی وجہ سے یہاں پر حصر ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان سے آگے آئے گا یا پیچھے گزر چکا اس میں بھی وہی اللہ جانتا ہے۔ اور حصر کا معنی ہوگا تو کیا معنی؟ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا، یہاں لا اور الا سے پھر حصر آ گیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی قدرت اور اسی کی سلطنت آسمان و زمین میں ہے، اس کے بغیر اور کسی کی نہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، اور وہی صرف ایک ذات ہے جو آسمان و زمین سے حفاظت سے تھکتا نہیں، اور کوئی تھکاوٹ سے محفوظ بھی نہیں۔ کوئی نبی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہو، وہ تو بشر ہونے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ اکراہ کا معنی جبر۔ کیا مطلب؟ اسلام قبول کروانے میں کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ تلوار اس کی گردن پہ ہو، جلدی کر کلمہ پڑھ ورنہ ابھی تلوار سے قتل کرتا ہوں، یہ جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں، بلکہ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت کا دروازہ کھول دیا گیا گمراہی کے دروازے سے، یعنی دونوں دروازے، دونوں راستے واضح کر کے اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ دونوں راستوں میں کوئی خفا نہیں رہا، لیکن ساتھ یہ بتا دیا یہ ایمان کا راستہ ہے، اس پر چلے گا جنت ملے گی، یہ کفر کا راستہ ہے، اس پر چلے گا جہنم ملے گی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے اختیار سے، اور جو چاہے کفر اختیار کرے اپنے اختیاری قدرت کی وجہ سے۔ تو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوتی طاقتوں سے
کفر کر کے ایمان قبول کر لے، فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت سے مراد معبودان باطلہ کا راستہ، شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، جو اس کا انکار کر کے یومن باللہ، اللہ کی ذات پہ خالصتاً ایمان قبول کرتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو پکڑ لیا مضبوط کڑے کو۔ عروہ کا معنی کڑا، وثقی فولا کے وزن پر، ہاں مضبوط، اس نے گویا مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا۔ لن فصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، بخاری شریف میں خواب آتا ہے ان کا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں ایک دیکھتا ہوں بڑے باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک لمبا ستون ہے، جس طریقے سے یہ مسجد کا ستون ہے، تو میں اس ستون کو پکڑ کر اوپر چڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے چڑھا نہیں جاتا۔ اچانک ایک خادم نوکر میرا آیا، اس نے کہا چڑھو نیچے سے، میں آسرا دیتا۔ اس نے نیچے سے مجھے آسرا دیا، تو میں چڑھتے 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 جاؤ، بڑا اونچا اس کی اونچائی پر چلا گیا۔ وہ جہاں ستون ختم ہو رہا تھا وہاں ایک کڑا تھا، لوہے کا کڑا، اور وہ کڑا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جب وہ کڑا میں نے ہاتھ سے پکڑا، آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کڑا مضبوطی سے تیرے ہاتھ میں آیا ہے، یہ اسلام ہے، اور تو ہمیشہ اسلام پہ رہے گا، اور یہ کڑا تیرے ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں، اسی اسلام پر تیری موت آئے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی تمام لوگوں کی باتوں کو سننے والا بھی اور تمام حالات کو جاننے والا بھی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس آیت میں دو قانون اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قانون کہ جب کبھی میرے مومن موحد بندوں کو ذرا سا شبہ پڑنے لگتا ہے نا میری قدرت کے اندر، تو میں فوراً ایسے حالات پیدا کرتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھ کر ان کا شبہ زائل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر سے تازہ دم ہو کر یقین کر لیتے ہیں کہ کارساز صرف اللہ کی ذات۔ اور جب دوسرا قانون مشرک اور ظالموں کے ذہن کے اندر ایسی بات آنے لگتی ہے، تو اس بات پہ شیطان اور محنت کرتا ہے، اور وہ ان کو اس ایمان کے نور سے نکال کر کفر کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ موحد کو شبہ پڑنے لگے، اللہ کارسازی کرتے ہوئے اس کو شبہات سے نکال کر پختہ ایمان نصیب فرماتا ہے، اللہ کی قدرت پہ کامل یقین ہو جاتا ہے اس کو۔ اور اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، طاغوتی طاقتوں پر یقین رکھتا ہے، تو اگر اس کو شبہات پڑنے لگے تو شیطان اور زیادہ ان کو وہاں سے کھینچ کر شبہات میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرک اور کفر کی دلدل میں ہی پڑا رہتا ہے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہے، اللہ حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے ایسے ایمان والوں کو، ہم ضمیر الذین آمنوا کی طرف، ان ایمان والوں کو اللہ نکالتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور اور روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے مراد شبہات کفر اور شرک کے، ان سے نکال کر ایمان کا نور اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ دوسرا قانون والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے کارساز اور ان کے حامی و ناصر طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں۔
युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, जो निकाल के ले जाते हैं उनको ईमान के नूर से कुफरिया तारीकियों की तरफ। उलाइका अस्हाबुन नार, यही आग वाले, हम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। ये दो कानून जिक्र किए। अब इन दोनों कानूनों को साबित करने के लिए 3 वाकयात अल्लाह ताला ने पेश किए हैं लफ नशर गैर मुरत्तब के तौर पर। लफ नशर गैर मुरत्तब का मतलब तरतीब उल्ट हो जाएगी। इधर कानून जिक्र करने में पहले ईमान वालों का जिक्र, बाद में काफरों का जिक्र। लेकिन जो अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए, पहला वाकया दूसरे कानून से मुतल्लिक और दूसरे 2 वाकयात, तीसरा और चौथा वो पहले कानून के मुताबिक। तो जिसमें यह तरतीब बदल जाए तो ऐसी चीज को लफ नशर गैर मुरत्तब कहते हैं। अब पहला कानून था ईमान वालों को अंधेरों से नूर की तरफ निकालना। दूसरा कायदा और ज़ाब्ता यह है कि काफरों और मुशरिकों को ईमान के नूर से कुफरिया और शिरकिया अंधेरों की तरफ निकालना। तो दूसरे कानून के मुताबिक पहला वाकया जिक्र किया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या नहीं देखा आपने उस शख्स को, क्या नहीं देखा आपने उस शख्स को। अलम तरा, ये पीछे भी आया, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, अलम तरा इलल मलअ मिन बनी इसराइल, क्या नहीं देखा आपने। इस पर भी मुशरिक लोग बड़ी चप्पर लगाते हैं। यहां अलम तरा, मेरे नबी तो व्याख्या कोई नहीं, यानी तूने देखा है ये बात, ये वाकया तेरे सामने है, व्याख्या नहीं तू। तो इससे मालूम हुआ कि नबी के सामने थे ये सारे वाकयात और नबी जानता था। जैसे दुनिया में हम अपने माहौल में किसी को कोई बात सुनाते हुए कहें, भाई व्याख्या नहीं दरिया खानिज की होया, तो व्याख्या नहीं बखरिज की हो गया। कोई नया सा वाकया हुआ हो और वो मशहूर हो तो वो जानता हो, तो उस वक्त कहा जाता है कि ये तो देखा, ये मंजर तूने देखा। तो हुजूर गोया हर चीज को देखने वाले हैं। लेकिन ये बात सरासर एक गलत अंदाज में पेश की जाती है। अलम तारा का मतलब ये नहीं होता कि तूने जरूर वो चीज देखी हुई हो, बल्कि असल में जो बात मशहूर होती है उस मशहूर बात की तरफ इशारा कर दिया जाता है कि अगर तूने नहीं देखा तो फिर अब सुन ले। माना इसका क्या है कि आपने देखा नहीं वो क्या हुआ था, और अगर नहीं देखा तो अब सुन ले, अब हम बयान करने लगे हैं। अच्छा, अगर हुजूर को सारा कुछ वो देखा हुआ था तो फिर ये सारा वाकया बयान करने की जरूरत क्या थी। आगे बयान इसीलिए किया कि वो देखा हुआ नहीं है। और अगर इस अलम तरह से कोई हुजूर के हाजिर व नाजिर या आलिमुल गैब होने का अकीदा गढ़े तो फिर ये मादा रहा यरा वाला ये तो काफरों के लिए भी कुरान ने जिक्र किया है। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। आता है कुरान में या नहीं आता? कई जगहों पे आता है। क्या ये काफिर नहीं देखते कि हमने इनसे पहले कितने कर्न, कितनी बस्तियां हलाक कर डाली? इसका मतलब ये है कि फिर वो काफिर भी हाजिर नाजिर हो गए। भाई मादा तो एक ही है, सिर्फ सीगे का फर्क है ना। यहां अलम तरा मुखातब का सीगा है, अलम यरौ गायबीन का सीगा है। रआ यरा मादा उधर भी ये है, इधर भी ये है। अगर अलम तरा से हुजूर का हाजिर और नाजिर होना साबित होता है तो फिर अलम यरौ से काफरों का भी हाजिर और नाजिर होना साबित करो। तो माना इसका क्या होता है कि क्या नहीं देखा आपने, और अगर नहीं देखा तो अब सुन ले, अब सुन ले, हम बयान करने लगे हैं।
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या नहीं देखा आपने उस शख्सियत की तरफ, उस आदमी की तरफ जो झगड़ा कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को से, फी रब्बिही ऐ फी तौहीद रब्बिही फी ज़ात रब्बिही, मुज़ाफ माज़ूफ होगा, अपने रब की तौहीद में झगड़ा कर रहा था। ये अल्लज़ी हाज्जा, जिसने झगड़ा किया इब्राहिम से, ये कौन था? निमरूद। निमरूद बिन किनान बिन कूश बिन साम बिन नूह, ये पांचवी पुश्त में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाकर इसका वो पुश्त मिल जाती है। समझ आई क्या नहीं? नमरूद बिन किनान बिन कूश, काफ कश वाला कूश, बिन साम बिन नूह। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिनकी आगे औलाद चली। किनान तो हलाक हो गया, काफिर मुशरिक था। बाकी 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। तो ये साम की नस्ल से था। ये नमरूद किस नस्ल से? साम की नस्ल से। साम सीन के साथ लिखना है। हाँ, फिर सुन लो, नमरूद बिन किनान बिन कूश बिन साम बिन नूह। हाँ, रब की तौहीद में झगड़ा करने लगा नूह हजरत इब्राहिम से। क्यों झगड़ने लगा? अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अन से पहले लाम मुकद्दर है, ले अन आताहुल्लाहुल मुल्क, और ये लाम तालीलिया। इसलिए झगड़ा करने लगा कि हमने उसको बहुत बड़ी सल्तनत और मुल्क दे दिया था, बादशाह बना दिया था, और ये जो बादशाह और सल्तनत की कुर्सी पे आते हैं, ये फिर खुदा की जात को हाथ डालने लग जाते हैं। ये खुदा बन के बैठ जाते हैं, जो कुछ हैं हम ही हैं और कोई दुनिया में जात नहीं। तो इसको भी अपनी सल्तनत और ममलकत के ऊपर बड़ा गुरूर आया, खुदाई का दावा कर लिया। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत। जब इब्राहीम ने उसको कहा था रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब तो वो है, युह्यी व युमीत, जो जिंदा भी करता है मारता भी है, मौत हयात का मालिक है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, ये उसके सवाल के जवाब में कहा। सवाल उसने कहा मन अल्लज़ी, कौन सी वो जात है जिसके बारे में तू दावा करता है कि वो सारे जहान का रब है। मन अल्लज़ी, वो जात कौन है जिसको तू अपना रब समझता है? तो इसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो कि जिंदा भी करता है मारता भी। क़ाल अना उह्यी व उमीत, तो वो कहने लगा ये तो मैं भी जिंदा भी कर सकता हूं और मार भी सकता हूं। अगर यही अलामत है तेरे रब की, तो ये अलामत तो मेरे अंदर भी पाई जाती है, फिर मुझे भी रब मानना। बाज़ों ने इसके साथ उसकी मज़ीद तफसील भी लिखी है। एक बेजुर्म आदमी को बुलाया और उसको कत्ल करवा दिया, कहा देखो ये जिंदा था, मैंने इसको मार दिया। एक जेल से ऐसे आदमी को बुलाया जिसको फांसी की सजा हो चुकी थी, अनकरीब फांसी पे चढ़ने वाला था, उसको बरी कर दिया और छोड़ दिया। कहा देखो ये अभी मौत के मुंह में जाने वाला था, मैंने इसको जिंदा कर दिया, छोड़ दिया। ये तो मौत हयात मेरे कब्जे में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए मोटे अकल दा बंदा, इन मौत हयात दा समझ ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, मौत किस नू आख देते हयात किस नू आख।
تو نبی چونکہ سمجھانے کے لیے آتا ہے، نبی مناظرے کے لیے نہیں آتا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ موٹی عقل کا آدمی ہے، موت و حیات کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، اب یہ نہیں کیا کہ اب اس کو موت حیات کی تفصیلات بتلانا شروع کر دے، نہیں نہیں، تو نے موت حیات کا معنی ہی نہیں سمجھا، یہ معنی موت کا ہے، یہ معنی نہ، اس دلیل کو چھوڑ دیا۔ کہا ایسی کوئی دلیل اس کے سامنے بیان کروں جو ادھی موٹی عقل دے وچ آ جاوے، سمجھ جائے۔ فوراً اللہ نے ذہن میں ڈالا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو کہ ہر روز سورج کو مشرق سے لاتا ہے، طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا کہلاتا ہے تو ایک دن مغرب سے طلوع کر، فات بها من المغرب۔ اب اللہ نے اس کی عقل ماری، ورنہ یہاں پر وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ تو میں ہی تو ہوں جو مشرق سے ہر روز طلوع کرتا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے اس طرف اس کی توجہ جانے ہی نہیں دی کہ ایسی بات وہ کر سکے، بس مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، جواب کوئی نہ بن پڑا۔ فاتبہا فبہت الذی کفر، لا جواب ہو گیا۔ بہتا مبہوت ہونا، اور مبہوت کا معنی ایسا حیران ہونا کہ آگے سے بالکل لا جواب ہو جائے، کوئی اس کو جواب سمجھ میں ہی نہ آئے کہ میں کیا بولوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو۔ اب یہ دوسرا قانون کیا تھا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب یہ اللہ کی توحید کے اندر جگڑنے لگا، اور ایسا جگڑا کہ خدائی کا دعویٰ کیا، مہر جباریت لگ گئی، اور مہر جباریت لگ جائے تو پھر سوچ سمجھ کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو نور سے ظلمتوں اور تاریکیوں کی طرف ان کے طاغوتی طاقتیں اس کو کھینچ کے لے جاتی ہیں، اس لیے ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اب پہلا قانون جو ذکر کیا تھا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب کبھی مومن آدمی کو کوئی شبہ پڑنے لگے تو اللہ فوراً کوئی نہ کوئی دلیل دے کر اس کے شبہ کو زائل کر دیتے، اس کا شبہ ختم کر دیتے۔ اب اس کے لیے یہ دو قانون ذکر کیے۔ پہلا قانون ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے۔ حضرت عزیر پیغمبر تھے، اکثر مفسرین نے ان کو پیغمبر ہی نقل کیا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ گھر سے نکلے، سفر پہ چلے، اپنے گدھے پر سوار تھے، بیت المقدس کی بستی سے پاس سے گزرے کہ ایک بخت نصر بادشاہ نے اس کو بالکل ویران کر کے رکھ دیا تھا، ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کو جو دیکھا تو بڑے حیران ہو کر پوچھنے لگے، یہ بستی بھی بھلا کبھی دوبارہ آباد ہوگی؟ کتنی اس میں رونقیں تھی، کتنی چہل پہل تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس چند قدم چلے آگے، ایک جگہ بیٹھے آرام کرنے کے لیے، درخت تھا تو اپنا مشکیزہ پانی کا اس کے ساتھ لٹکا دیا، روٹی والی زنبیل بھی لٹکا دی، گدھے کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، اور خود لیٹ گئے۔ اللہ نے وہاں پر ان کی روح کو قبض کر لیا، موت دے دی، اور موت 100 سال تک وہیں پر روئے زمین کے اوپر رکھا۔ ہاں 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 ہاں۔ پھر اللہ نے اٹھایا، پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟ یومن او بعض، پورا دن یا دن بھی تھوڑا، پورا نہیں،
دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا۔ اب اس سے اللہ نے ثابت کیا، کئی مسئلے ثابت کیے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت کیا کہ نبی عالم الغیب، زندگی میں جیسے اس کو جمیع حالات کا پتہ نہیں، موت کے بعد بھی، اور یہ تو عارضی موت تھی، عارضی موت پتہ کوئی نہیں لگا، تے حقیقی موت کے بعد کیا پتہ چلے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نبی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو مشکل کشا حاجت روا ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی ضروریات سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نبی کھانے پینے کا محتاج تھا، تبھی تو پانی بھی لے کے چلا اور روٹی بھی لے کے چلے۔ اگر محتاجی نہ ہوتی کھانے پینے کی تو ساتھ نہ پانی لے کر چلتے نہ ہی روٹی لے کر چلتے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ عام انسان ہو یا نبی ہو، سب کی موت برابر۔ جیسے کسی عام انسان کو موت کے بعد نہیں پتہ چلتا، تو نبی 100 سال وہاں پر رہا موت کی حالت میں، لیکن 100 سال میں آندیاں چلی کہ نہیں پتہ کوئی نہیں، بادل گرجے، کڑک کی آوازیں آئیں، اس درخت کے اوپر پرندے بھی آ کر بیٹھے، اپنی بولیاں بولیں، لیکن پتہ کوئی نہیں۔ جب کھڑ آندیاں چلتی رہیں پتہ، تو بہت تغیرات زمانہ، حوادثات زمانہ آئے، لیکن پتہ کوئی نہیں چلا۔ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھا مسئلہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ قیامت کے منکرو، اگر میں 100 سال کے بعد اپنے ایک بندے کو زندہ کر سکتا ہوں تو ساری کائنات کو بھی قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہوں۔ قیامت برحق، قیامت سنیے جی۔ او کالذی مر علی قریۃ، او کالذی مر علی قریۃ، یا مثل اس آدمی کے جو گزرا ایک بستی سے۔ قریہ بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو کہ گر چکی تھی اپنے چھتوں پر، یعنی ویران ہو چکی تھی، چھتیں گر چکی تھی۔ قال، تو حضرت عزیر بولے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، مار ڈالا اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اماتہ اللہ کا معنی کیا کیا؟ مارے رکھا، مارے رکھا، یعنی وہ موت یہ نہیں کہ عارضی آئی اور پھر وچوں زندہ ہو گئے، بلکہ 100 سال تک مارے رکھا۔ وہ موت آنی فانی عارضی نہیں تھی، مستقل 100 سال تک موت طاری رہی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، یہ چونکہ انبیاء کی موت کے بعد ان کا دنیا سے بے خبر رہنا، اس پر بہت بڑی وزنی دلیل ہے۔ اس لیے جو شرک کے ایجنٹ ہیں نا، ایجنٹی کا کام کرتے ہیں، شرک مشرکوں کے ایجنٹ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نبی نہیں تھا، یہ عام بندہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ عام بندہ تھا۔ لیکن قرآن کے الفاظ بتلاتے ہیں یہ ان کے ساتھ اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہو۔ عام بندے سے اللہ ہم کلام نہیں ہوتا، کس سے ہم کلام ہوتا ہے؟ نبی سے۔ یہ اللہ کا اس سے ہم کلام ہونا۔ کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو۔ آگے سے وہ جواب دیتا ہے لبثت یومن، ایک دن پورا، او بعض یوم،
یا پورا دن بھی نہیں، کچھ حصہ دن کا۔ پھر اللہ بولا ان سے قال بل لبثت مئۃ عام، بلکہ ٹھہرے ہو یہاں پر آپ 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے پینے والے پانی کو، لم یتسنہ، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تسنہ یتسنہ کا معنی تغیر یتغیر، اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر نہیں آیا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور دیکھو اپنے گدھے کو بھی دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، موت دے دیا آپ کو اور موت کے بعد 100 سال کے بعد اٹھایا تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگ اے نہ آکھن نہیں جی عام بندے دی موت ہور ہوندی ہے تے نبی دی موت، عام بندہ تے مر جاندا ہے لیکن نبی وچوں زندہ رہندا ہے، وچوں سندا بھی ہے، وچوں حالات دا پتہ بھی انہوں لگدا رہندا ہے، کون مرید آیا، کون امتی آیا، کون سا پکوان لے کے آیا، چھترا لے کے آیا، بکرا لے کے آیا، دیگ چڑھانے کے لیے آیا، یہ وچوں نبی نو پتہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے نبی کا واقعہ اس لیے ذکر کیا، نبی اللہ کے عزیر علیہ السلام، اور 100 سال تک اللہ نے درخت کے نیچے مارے رکھا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے سمجھانے پہ قربان ہو جائے۔ قبر بھی نہیں کھٹی گئی، لوگ تے کہندے 7 فٹ قبر دے وچوں ویکھ لیندا، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اوپر رکھا، ان کو اوپر پڑے ہیں بغیر دفن کے، بغیر کفن کے، 100 سال اس درخت کے نیچے پڑے رہے موت کی حالت۔ کیا ضرورت پڑی تھی اللہ کو یہ پوچھنے کی؟ 100 سال تک مارا، پھر پوچھا کتنا ٹھہرے ہو، اور اللہ کا نبی ہے وہ کہتا ہے 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ، پورا دن بھی نہ کچھ حصہ دن کا۔ سویا تھا تو ادھر سورج ہے، اب اٹھا ہوں تو ادھر ہے، پورا دن بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے نبی فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا بھی دیکھو اپنا پانی بھی دیکھو، 100 سال کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم پانی رکھیں 2-4 دن کے بعد ہمک سی پیدا ہو جاتی، بو آنا شروع ہو جاتی۔ روٹی پکی ہوئی رکھیں 1 دن کے بعد خشک ہو جائے گی، 2-3 دن کے بعد اللی لگ جائے۔ تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ جاتی۔ تو جو تبدیل ہونے والی چیزیں تھیں، توجہ کرنا میری طرف، جن چیزوں کے اندر تبدیلی آنے کا خطرہ تھا اللہ نے ان میں تبدیلی نہیں آنے دی۔ 100 سال تک بھی وہیں درخت پہ لٹکی رہنے کے باوجود روٹی اسی طرح نرم گرم، نرم بھی گرم بھی، پانی جیسے وہاں پر لٹکایا تھا اسی طرح آج بھی تر و تازہ پانی۔ جن کے خراب ہونے کا خطرہ تھا انہیں خراب نہیں ہونے دیا۔ تو جس گدھے کے بارے میں یہ امکان تھا کہ یہ ادھر ادھر چلتا رہے گا، گھاس وغیرہ چر چگ کے گزارا کرے گا، قریب ادھر کہیں پانی ہوگا تو وہاں سے پانی بھی پیتا رہے گا، ان کو پینے کا پانی گھاس وغیرہ ملتا رہے گا تو یہ زندہ رہ سکتا ہے نا، اس کو اللہ نے مار دیا۔ جس کے باقی رہنے کی امید تھی اس کو مار دیا، اور جس کے اندر تبدیلی آنے کا خطرہ تھا اس میں کوئی تبدیلی، اس کو کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین۔ وانظر الی حمارک،
دیکھو اپنے گدھے کو بھی، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے ایک اپنی قدرت کی علامت اور نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، دیکھو ان ہڈیوں کی طرف، گدھا مر چکا، ہڈیاں بکھر چکی قریب قریب، دیکھو اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها اے نجمعها، کس طرح ہم اس ہڈیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہوا چلی، ہڈیاں دور دراز جو ادھر ادھر بکھر چکی تھی، 100 سال گزر چکا تھا، ساری ہڈیاں ایک جگہ جمع ہو گئی، اللہ کی قدرت سے اپنی اپنی جگہ پہ وہ سارے جوڑ لگتے گئے۔ عزیر علیہ السلام پیغمبر کے دیکھنے کے سامنے بالکل یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جب ڈھانچہ تیار ہو گیا اللہ نے گوشت چڑھا دیا، گوشت تیار ہو گیا اللہ نے روح پھونک دی، گدھا زندہ ہو کر آوازیں نکالنے لگا۔ فلما تبین لہ، جب یہ سارا مشاہدے کے ساتھ دیکھ لیا، قال، کہنے لگے، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو جانتا ہوں واقعتاً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بستی کے اجڑنے پر یہ خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ بستی بھی دوبارہ کبھی آباد ہوگی۔ آج 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے، گدھے پر سوار ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے، راستے میں وہی بستی دیکھی اور رونقیں ہی رونقیں۔ تو جس وقت ساری بستی کی رونقیں بحال دیکھی، کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھو یہ گزرے ہوئے واقعات، اور اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو سکھائے، نبی کو پڑھائے، نبی پر وحی کے ذریعے کھولے یہ سارے مشاہدات، کس لیے؟ آج ہمارے تمہارے عقائد درست ہو جائیں، جو یہ سمجھے کہ نبی مرنے کے بعد قبروں میں زندہ ہوتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، دنیا جہان کے سارے واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی عزیر تو ابھی قبر میں دفن بھی نہیں ہوئے، 100 سال تک اوپر پڑے رہے، لیکن پتہ کوئی نہ چلا۔ 100 سال گزرنے کو یہ کہہ رہے ہیں میں تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ کتنا قرآن آسان ہے، اور آج کل کے ملاؤں نے کتنا اس کو مشکل کر دیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اترا، یہ جانوروں کے لیے نہیں اترا، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ دوسرا واقعہ پیش کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ بھی پہلے اصول پر مبنی ہے کہ جب میرے نیک بندوں کے دل میں ذرا شبہات آنے لگتے ہیں تو فوراً میں اپنی قدرت کی نشانی دکھلا کر ان شبہات کو دور کر دیتا ہوں، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے میرے نیک بندوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کر لیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا، قال اولم تؤمن، میری اس قدرت پر ایمان کوئی نہیں ہے، یقین نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ یقین رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے اور اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی کو یقین تو پہلے سے ہوتا ہے، جس کو یقین نہ ہو اور تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار ہو وہ نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، کہا یقین تو ہے۔ یاد کرو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہو گئی، آپ نے سن رکھا ہے کسی سے کہ پھکی ہوتی ہے ایک، چند چیزوں سے بنی ہوئی، جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی، وہ پھکی اگر آدمی تھوڑی سی لے لے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا آج کل ایلوپیتھک دوا چلتے ہیں تو اس میں پیٹ کے درد کی گولی
پیٹ کے درد کی گولی وہ کھا لو ٹھیک ہو جائے گی. یہ آپ نے کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے سن رکھا ہے. اس کو علم الیقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. دوسرا ہے عین الیقین. عین الیقین آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لی اور یقین آ گیا. پہلے یہ بات سنی ہوئی تھی، اچانک آپ کے کسی ساتھی کو پیٹ میں درد ہوا، آپ کے پاس وہ پھکی والی ڈبی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس میں سے وہ تھوڑی سی پھکی نکالی، اس کو دے دیا، اللہ نے کرم کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اپنے آنکھ سے آپ نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ واقعتاً یہ پھکی بڑی شاندار ہے بھائی، اس میں بڑی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تیسرا درجہ ہے حق الیقین. خود آپ کو پیٹ میں درد ہو گیا، مجھے درد ہو گیا، میں نے کہا یار اس آدمی کو میں نے دیکھا تھا، پھکی لی تھی اور وہ ٹھیک ہو گیا، آج میں بھی آزماؤں اپنے اوپر. تو میں نے کہا وہی پھکی لاؤ بھائی، وہ لے آئے، میں نے لی، الحمدللہ مجھے بھی شفا ہو گئی. اس کو حق الیقین کہتے ہیں. سمجھ آ گئی تینوں چیزوں کی؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے علم الیقین تھا، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. وحی کے ذریعے اللہ نے علم دے دیا، اور وحی کا علم بھی قطعی اور یقینی ہوتا ہے. وحی کے اندر نبی کو شکوک و شبہات نہیں ہوتے. اگرچہ یقین کا درجہ تھا، لیکن اب دوسرا درجہ عین الیقین کا دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوں اللہ کس طرح یہ زندہ کرتا ہے. زندہ تو کرتا ہے، یقین تو ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور زیادہ یقین پختہ ہو جائے گا. یا اس کی ایک اور میں مثال دے دوں، ہم سب کو یقین ہے کہ نہیں کہ ہمارا ایک اسلام کا مرکز مکہ ہے اور مدینہ منورہ ہے. دو شہر ہیں، اور پہلے شہر میں حضور پیدا ہوئے، دوسرے شہر میں ہجرت کر کے گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے فتوحات اور جہاد کے دروازے کھلے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنا دیا پوری دنیا کا. ابھی ہم نے دیکھے، میں نے تو دیکھے. اچھا، اللہ آپ سب کو دکھایا. ہر مسلمان کو ان اپنے اسلام کے مراکز کا ضرور اللہ موقع دے، اسباب پیدا فرما دیں تو ضرور پہلی فرصت میں دیکھنا چاہیے. جس نے نہیں دیکھا لیکن اس کو بھی یقین ہے کہ نہیں کہ یہ دو شہر ہیں دنیا میں ہیں، لیکن خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ لے گیا حج یا عمرے پر، تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیے. یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین. یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن اب اس یقین میں اور اضافہ ہو گیا. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور اضافہ ہو جاتا ہے یقین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہنے لگے، اللہ یقین تو پہلے سے ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے یقین کو بڑھانا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تیری قدرت کا. قال، تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو. یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مور، مرغ، کوا اور کبوتر. مور، مرغ، کوا اور کبوتر. فسرہن الیک، پہلے تو ان 4 کو اپنے ساتھ مانوس کرو، یعنی گھر میں کیا کرو، ان کی آواز، اپنی آواز، ان کو بلانا، ان کو دانے ڈالنا، ان کو کھانے پلانے کی چیزیں، تاکہ آپ جس وقت ان کو آواز لگائیں تو آپ کی آواز پر فوراً وہ بھاگتے آ جائیں. یہ مطلب ہے فسرہن الیک، اپنے ساتھ ان کو مانوس کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ کے اوپر
ان میں سے ایک ایک جز ان کی، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، آ جائیں گے آپ کے پاس اڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کے چار چار حصے کیے، چاروں کا سر کاٹا، چاروں کا کے جو پر تھے وہ الگ کیے، اور پھر چاروں کا درمیان والا حصہ پیٹ والا وہ الگ کیا، اور چاروں کی ٹانگیں بھی الگ کر، یعنی ہر پرندے کا سر الگ، پر الگ، یہ پیٹ الگ، اور چاروں پرندوں کے سر ایک پہاڑی پہ رکھ دیے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر، چاروں کے سر ایک پہاڑی پر، چاروں کے پر ایک پہاڑی پر دوسری پر، چاروں کا پیٹ والا حصہ الگ، اور چاروں کے پاؤں چوتھی پہاڑی پہ رکھے۔ اب پھر ان کو بلایا اور دیکھتی بھی رہے، مشاہدہ کرتے رہے۔ تعال یا غراب، کوے آ جاؤ، آ جاؤ۔ جہاں اس کا سر پڑا تھا وہ سر حرکت میں آیا، دوسری پہاڑی سے اس کا پیٹ، تیسری پہاڑی سے اس کے پر، چوتھی پہاڑی سے اس کے پاؤں، یہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اپنی جب جگہ پہ جڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور پھر وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اسی طریقہ سے مور کو بلایا، پھر کبوتر کو بلایا، مرغ کو بلایا، تو ہر ایک جس جانور کو بلاتے ہیں، پرندے کو بلاتے ہیں، تو اس کا ایک پہاڑی سے سر اڑتا ہے، دوسری سے پر اڑتے ہیں، تیسری سے پیٹ والا حصہ اڑتا ہے، چوتھی سے پاؤں والا حصہ اڑتا ہے، آپس میں اپنی اپنی جگہ پہ جڑ جاتے ہیں۔ جڑنے کے بعد وہ بالکل صحیح پرندہ بن جاتا ہے، اس میں اللہ روح پھونکتے ہیں، اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب تو میرے نبی علم آ گیا نا، وَعْلَمْ، ابھی تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، طاقت والا ہے، اور حکمتوں والا بھی ہے۔ چلو تھوڑا سا وقفہ کر لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد